دی تعریف وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں۔ دوستو، رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ سمجھ رہے ہیں جناب؟ مگر آپ بولنے کا طریقہ کیا پکڑا تھا؟ ارے بولنے کا طریقہ میں نے یہی پکڑا تھا کہ تھانوی نے اپنے آپ کو کتے اور سوروں سے بدتر کہا، مگر یہاں یہ دوسرے انسان کی بات ہے، وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا نا، وہ کس لحاظ سے کہہ رہا ہے وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا نا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، یہ تھانوی کی بات نہیں ہے، یہ خلیل احمد میٹھوی کی خلیل احمد کی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ کے گھر کتا پل رہا ہے اور جو آپ کی روٹیوں پر پلتا ہے، میں اپنے آپ کو اس سے بھی بدتر سمجھتا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں سمجھ رہا ہوں۔ ہاں، اور انکساری اور اس کا نتیجہ بھی ظاہر ہوا۔ ایک مرتبہ محبوب الدین ہے، کیا ہے یہ؟ ارے ہو جالا ہو جا بھائی جی، محبوب الدین ولایتی لعنت اللہ علیہ، اللہ یہ مسجد میں گئے، مسجد حرام میں، مجھے ہنسی آ گئی، ہاں مسجد حرام میں گئے، ٹھیک ہے۔ مسجد حرام میں معمولات نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، معمولات پر پورے کھڑے کر رہے تھے، اچانک کہا کہ کون آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کون ہے؟ یہ مرتبہ محبت دین، ان سالے کے بات بھی کیا کیا لکھتے ہیں یہ الٹی سیدھی، ارے کچھ نہیں، وہ نہیں، حرم شریف روشن ہو گیا، آپ یہی بتانا چاہتے ہو نا؟ ہاں مسجد میں وہ پہنچا تو مسجد جو ہے وہ نور سے بھر گئی، ہاں یہ بتانا چاہتے ہیں نا۔ مگر یہ یہاں ایک تو الفاظ کے یہاں سے لکھے ہیں مٹا کے، صاف نہیں لکھتے، ان کی کوئی سی کتاب صاف نہیں آتی، پتہ نہیں کیسا گھسڑ پسڑ کر کے لکھتے ہیں، ہماری کتاب ہے۔ آپ آگے بتائیے، اس میں آپ کیا بولنا چاہتے وہ بتائیے۔ ہاں سنیے، بہرحال کہاں گیا وہ، یہ آ گیا، اچانک کہا کہ کون آیا ہے کہ مسجد حرام انوار سے بھر گئی، سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ حضرت سہارنپوری لعنت اللہ علیہ طواف کے بعد سعی کے لیے جا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ان سے ملاقات کی اور فرمایا کہ میں سوچ رہا تھا کہ کون آیا، اب پتا چلا کہ آپ ہیں۔ پھر فرمایا یہ شخص مولانا سہارنپوری لعنت اللہ علیہ پورا نور ہیں، پورا نور ہے سہارنپوری۔ تو اس سے آپ کیا بولنا چاہتے ہیں، آپ بتائیے۔ مجھے کیا پتا کیا بولنا چاہ رہے ہیں، تمہارے گھر کے دیوبندی بتائیں گے، یہ تو پورا نور ہے۔ سر آپ کا بات سن رہا ہوں میں، آپ کیا بولنا چاہتے ہیں اس میں؟ ہمارے نبی نور نہیں ہے نا، وہ تو ہدایت کے نور ہیں، مگر یہ سہارنپوری دیوبندی یہ پورا نور ہے، بتائیے۔ اور اجالا ہو گیا، مسجد میں اجالا ہو گیا، یہ جو ہے نور انوار سے بھر گئی مسجد حرام۔ آپ کو میں وہی بول رہا ہوں، یہ جو آپ جس مولانا کا نام بتا رہے ہیں، اس کو مولانا جو ہوا نا، کس کا، کہاں سے مولانا سکھا یہ؟ ارے بھائی خلیل سکھا کہ نہیں سکھا؟ اس سے خلیل احمد استاد سے سیکھا، تو اس میں تو ہمارا نبی کا ہی، ہمارا نبی سے نیچے ہی ہو رہا ہے نا وہ، یہ کون سا وہ ہمارا نبی سے بڑا ہو رہا ہے؟ یہی چیز ہمارے نبی نے جو علم لایا اسی کا علم کا تو غلام ہے وہ اسی کا تو یہ کر رہا ہے، یہ کون سا بڑی ہو گیا یہ؟ بھائی اس کے جانے سے مسجد حرام میں جو اندھیرا تھا وہ روشنی میں بدل جا رہا ہے۔ ہاں، کیا یہ ہر وقت ہوتا تھا ایسا؟ کیا ہر وقت ایسا ہی ہوتا تھا؟ ہر وقت ہوا یا نہ ہوا، تم نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی دیر کی بحث میں، آپ کو سمجھنا ہے، میرے نبی کو نور نہیں مانا، ہوتا ہے، نبی کو نور نہیں مانا۔ کون بولتے ہیں نور مانتے ہیں؟ علماء دیوبند نور مانتے ہیں۔ بہرحال تمہاری حقیقت کھل کے سامنے آ گئی ہے، میں نے تمہارے گھر کا آگے بہت سارا بات ہے، وہ میں کر کے پھر بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، آگے بہت سارا بات ہے، آپ
बात क्या है, तुम्हारे दिल की जो बुग़्ज़ और अदावत है ना वो बाहर निकल के आ गई है। नहीं है मेरा भाई, बुझ नहीं मेरा भाई, बात सुन लीजिए, बुझ नहीं है। अब आइंदा से बहस मत करना, सुनिए, अब आइंदा से बहस मत करना। मेरे पास और भी बहुत सारी किताबें हैं, ये खाली एक ही किताब दिखाई है। कोई बात नहीं, आपसे मेरे से बात नहीं करना है ना, कोई बात नहीं, आपको फोन नहीं, मगर आप जो उल्टा सीधा बोल रहे हैं ना, अच्छा, ये बताओ, ये मत बोलिए। मैं तो बोलता ही हूँ, मैं तो लानतुल्लाह अलैह कहता हूँ। बोलो मैं देवबंद को गाली मत दीजिए आप। अरे ये गाली नहीं है, मत मानो, कौन कहता है गाली? उसको, मगर गाली उली मत बको। भाई वो कुत्ता उत्ता अपने आप को खुद बता रहे हैं यार, मैंने थोड़ी कह दिया, मैंने तो सिर्फ दोहराया है। आप जो कर रहे हैं ना, आप बरेलवी मसलक से है, आप उसका तामीर कीजिए, आप उसको फैलाइए। ऐसा है, मगर आप हमारे गाली मत बकिए ना। आप हमारे नबी को गाली मत बकना बशर कह के हमारी तरह बशर हैं। हाँ तो एक गाली किधर है वो? तो हम मारेंगे ना उसको। तो मैंने गाली किधर से दे दिया भाई? मैंने तो थानवी को सुअर और कुत्ता ही कहा ना, और उससे भी बदतर है वो, तो अपने आप को बता रहा है। आप ऐसा बात बोलते हैं, मैं आपका बात सुन रहा हूँ कि किसी माँ ने ऐसे बच्चे ने नहीं जाना, मगर इस तरह आपको क्या जरूरत है? आप बिल्कुल सही कहा है मैंने, अगर कोई है तो आए भाई। वैसा नहीं है, आप जो बोलना चाहते हैं ना, आप जो बोल रहे हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं है। और आप थोड़ा देखिए, आपसे मैं इतनी देर से जो कहलवा रहा था, आपने कुछ भी कह के नहीं दिया, आपने साफ साफ नहीं कहा, बस ये कह के वो कर दिया। आप ओलियो को मानते हैं ना? कुछ नहीं कह सकता, मैं कुछ नहीं कह सकता भाई। ओलियो को मानते हैं ना? ओली मानते हैं ना? हम तुम्हारे वली को नहीं मानते, जिसको तुम औलिया मानते हो ना, थानवी, ननौतवी, अमेठवी, ये इसको क्या मानते हो तुम? औलिया मानते हो उसको? सुनो मेरा बात, आप हम इसको हाथ धो के पहुंचने वाली तौलिया भी नहीं मानते। हाँ, तो हम भी आपका अकाबिर को नहीं मानते, ठीक है? तुम हमारे अकाबिर को मानो ना मानो वो एक अलग बात है। आप भी मत मानो, कोई बात नहीं है। आप एक बात सुन लीजिए, हमारे अकाबिर, हमारे बुजुर्ग तो हुजूर गौसे आजम हैं, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज हैं, हुजूर साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाह अलैह हैं। हमारा भी औलिया है, हमारे नहीं है, तुम्हारे नहीं है। आपका कहने से आपका नहीं हो जाता है वो, ठीक है? मेरा बात सुना, बाबा फरीजुद्दीन गंज शक्कर को मानते हो आप? बाबा गंज फरीजुद्दीन शक्कर को मानते हो ना? नाम लो सही करके, वही बोल रहा हूँ ना, उसका नाम हम तो पहले आपको बोला। बाबा फरीजुद्दीन गंज शक्कर को आप मानते हैं? रहमतुल्लाह अलैह मानते हैं ना? तो उसका एक मैं करामत सुना कि उसको देखते ही लोग कलमा पढ़ लेते। क्या ये सही है? क्यों गलत है? सही है ना? आप बता दीजिए गलत है। नहीं, आपसे जवाब तलब कर रहा हूँ मैं। ये बाकिया सुना, ये मैं तो मानता हूँ कि ये करामत सही है। बहुत से अल्लाह के ऐसे वली हैं जिनका चेहरा देख के लोग मुसलमान हो गए, मुसलमान बन गए, ईमान ले आए। नबी से अफजल हो गए, तो नबी से अफजल हो गए। मेरे नबी के चेहरे को देख देख के जो है मुसलमान हो जाते थे लोग, ईमान ले आते थे लोग। मैं क्या बोल रहा हूँ, बात को सुनो। उसी तरह मेरे नबी का तो ये उलमा देवबंद का उसी तरह ये भी बात किया है। सुनो यार, मेरे नबी का तो ये मौजज़ा है ना, ये सब करामतें जो वलियों को मिली हैं, ये मेरे नबी के मौजज़े के जरिए से मिली हैं, ये मेरे नबी के सदक़े से मिली हैं। मगर जिस काम को तुम नबी के लिए नहीं मानते, तो वो चीज अपने घर के शैतान बुजुर्ग के लिए कैसे मानते हो? ये तो बता दो कम से कम। भाई नहीं मानते, वो जो आपने जो रोशनी होने के बाद इसी तरह वाकई हमारे नबी के साथ बहुत सारा हुआ होगा। 1 घंटा कुछ मिनट की गुफ्तगू हो चुकी है, तुमने अभी तक ये नहीं कहा कि हाँ अल्लाह पाक ने अपने नूर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया, अभी तक नहीं कहा। मगर तुम्हारा खलील अहमद खबैट भी ये जो है पूरा नूर था, और मस्जिद में जा रहा है तो पूरी मस्जिद जगमगा रही है। क्योंकि आप जो है ना इबादत को समझते नहीं, घर से उल्टा समझते हैं आप। अरे यार फिर वही बात, मैं तुम्हारे घर से समझा रहा हूँ। मैंने आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात करके देखो, मेरा बात सुनिए, बात करके बात को खत्म कर दो। मैंने तुम्हें कुरान से समझाया, तुम्हारे समझ में नहीं आया। मैंने तुम्हें तुम्हारे घर की किताब से समझाया, नहीं समझ में आया। 2 किताबों से समझा दिया, किताब नशर तेब और किताब। पहले आपको जो है ना अपना अकीदा है ना, अपना अकाबिरों से साबित करना चाहिए, उसके बाद फिर हमारा में आना चाहिए, ठीक है? अरे जो भी तुम्हारे घर की बात करोगे, सुनो, तुम हमारे घर की बात मानोगे? आप जो भी बात साबित करोगे ना, पहले अपना अकाबिरों से साबित करना। सुनो, तुम हमारे घर की बात मानोगे? मेरा बात सुनो, देखो सुनिए, मैं अपने घर की बात बताता हूँ, हमारा अकीदा क्या है। हाँ तो वही बोल लो, पहले आपने साबित कर लीजिए, उसके बाद फिर हमारा। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ यानी बेशक आ गया अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसकी तफसीर की है। नूर से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, और किताब से मुराद कुरान मजीद है, कुरान पाक है। और इसी का एक और बता दूं, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे हैं, या रसूलुल्लाह मुझे आप इस बात का पता दीजिए,
کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس شے کو پیدا فرمایا, کس چیز کو پیدا فرمایا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب سے پہلے اللہ پاک نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا, یعنی تیرے نبی کا نور پیدا فرمایا. اس بات پر آپ کا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ دیوبند کا بزرگ تو پورے کا پورا نور ہے, مگر تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ماننے سے انکار کر رہے ہو جناب مستری صاحب. اب بتائیے. ہاں, آپ کا بات میں سن لیا, آپ کا بات میں سن لیا. علماء دیوبند کا جو عبارت آپ پڑھتے ہیں نا, وہ کٹ چھٹ کے پڑھتا ہے, اس کا نہیں جناب, آپ اپنی کتاب اپنے گھر سے خود پڑھ لیجئے. اگر ایک حوالہ کوئی غلط ثابت کر دے تو جو چاہے سزا دے سکتا ہے. ہاں تو سن رہے, جو چاہو سزا دو, جو چاہو سزا دو. نور حسن کھلم کھلا بولتا ہے. میں بھی کبھی عبد المصطفیٰ رودولوی کو برا سمجھتا تھا, ٹھیک ہے, بریلویوں کو برا سمجھتا تھا. حقیقت میں برا, وہ جدھر بھی جاتا ہے نا علماء دیوبند کے خلاف بکواس کرتا ہے. اس طرح کا بہت دنیا میں یہ علماء کے خلاف بہت اچھے انسان ہے, بہت اچھے انسان ہے ماشاء اللہ, بہت اچھے انسان ہے. سنو میرا بات سن لیجیے آپ, یہ کون سا طریقہ ہے نبی کی تعریف کرتا ہے وہ بندہ, میرے نبی کی تعریف کرتا ہے. سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہا ہے. میں تو سننا ہوں نا, تم نے کہا وہ بندہ برائی کرتا ہے دیوبندیوں کی, بلکہ برائی نہیں کرتا, اوریجنل چہرہ دکھاتا ہے دیوبندیوں کا. وہ انسان, وہ جھوٹ بولتے ہیں, وہ جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ ثابت کرو. تمہاری ماں نے دودھ پلایا تو سنو تو بولے گا نا, سنے گا تو بولے گا نا. وہ خالی اتنا بتاتے ہیں کہ دیوبند کی کتاب میں لکھا ہے نبی ولی شیطان میں کوئی فرق نہیں. ہاں بالکل, یہ کتاب میں لکھا ہے. نہیں لکھا, نہیں لکھا ہوا ہے, نہیں لکھا ہوا ہے, میں بتا رہا ہوں وہ چیز نہیں لکھا ہوا ہے. تو آپ اس کا آگے اس لحاظ سے, کون سا لحاظ سے وہ نہیں پڑھو گے آپ, خالی اتنا ہی پڑھو گے. اچھا یہ بتاؤ, تم نے اپنی ماں کو کبھی, ایک منٹ, تم نے اپنی ماں کو کبھی پکارا او میرے باپ کی جورو ذرا مجھے کھانا دے دے, پانی دے دے, او میرے باپ کی بیوی, او میرے باپ کی شریک حیات, پانی دے دے. دیکھو وہ جو شکشا ہوتا ہے نا, سینٹینس ہوتا ہے, لائن ہوتا ہے, اس طرح نہیں پڑھا جاتا جو پڑھ کے سنا رہا ہے. یہی سینٹینس سب سینٹینس میں ہی سکھاتا ہوں دیوبندیوں کو, ٹھیک ہے. سنو آپ کا غلطی بتاؤں میں, بتائیے. آپ کو غلطی میں بتاتا ہوں. بتاؤ. آپ جو مولانا اشرف تھانوی صاحب کا ایک عبارت, دو بات کر رہا ہوں میں, عبارت دینا دیکھیے. اگر کا لفظ کیوں ہوتا ہے, جیسے میرا ایک بیٹا ہے, بولے اگر میرا ایک اور بیٹا ہوتا تو میں اس کو حافظ بناتا. اگر کا مطلب کیا, اگر ہوتا تو, یہ حقیقت نہیں کہ ہو گیا ہے. تو وہاں پہ اگر کا لفظ لگا ہے تو آپ بولتے ہیں کہ نہیں دیکھو کتا اور سور کا دماغ سے ہمارے نبی کا دماغ کا چھوٹا کر رہا ہے. سمجھا نہیں, کیا بولے آپ؟ جو عبارت آپ اس دن پڑھ کے سنا رہا تھا مولانا اشرف تھانوی صاحب کا, کہ ہمارے نبی کا علم جو ہے نا کتا اور سور کے جیسا بنایا, وہ عبارت آپ پڑھ رہے تھے نا. تو مولانا عمر قاسمی صاحب ایک بار مجھے پڑھ کے سنایا نا, تو میں عبارت کو سمجھ گیا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس کو توڑ موڑ کے پیش کر رہا ہے. کہاں لکھا ہے, کہاں کیا توڑ موڑ کر دیا بھائی ہم نے, بتائیے پڑھ کے بتائیے. ارے یار سن کے بتا رہا ہوں نا. کتاب کا نام کچھ ہے, اس کا ابھی یاد نہیں آ رہا ہے. آپ کا ساتھ مفتی عمر قاسمی کا جو یہ ہوا تھا نا, وہ نہیں, اشفاق راجہ کے ساتھ جو یہ ہوا تھا, مناظرہ ہوا تھا, کس کے ساتھ؟ عمر قاسمی کا, ٹھیک ہے. اس کتاب کا نام تہجر الناس ایسا کچھ ہے. نہیں ایسا یار ابھی کتاب کا نام یاد نہیں. ہمارے نبی پر آپ بولتے ہیں نا کہ اشرف تھانوی تو ہمارے نبی کا علم کو کتا اور سور سے بدتر بتایا, ایسا کچھ. تو اس کا نام حفظ الایمان ہے یار, اپنے گھر کی کتاب کا نام نہیں معلوم ہے. ہاں حفظ الایمان ہے. تو ادھر اگر کا لفظ لگا ہو تو اس کا مطلب وہ صحیح ہوتا ہے. کہاں ہے اگر کا لفظ, کہاں ہے ذرا بتانا ذرا, ادھر کہاں ہے؟ آپ کا پاس کتاب ہے؟ ہاں کتاب ہے میرے پاس, ذرا بتاؤ ذرا کدھر ہے اس میں اگر کا لفظ لگا ہوا اور کہاں لگا ہوا ہے. آپ پڑھیے کتاب کو پڑھیے. نہیں مجھے یہ بتائیے کہ اگر کا لفظ کس جگہ لگا ہوا ہے. آپ پورا پڑھیے نا عبارت کو. پھر وہی بات, آپ مجھے اگر کا لفظ دکھائیے اس میں, کہ اگر کا لفظ کس جگہ کہا ہے. آپ عبارت پڑھیے, پورا عبارت پڑھیے تو اس میں آ جائے گا. میرا پاس کتاب نہیں ہے, مگر میں جو عمر صاحب قاسمی صاحب پڑھ رہا تھا نا, وہ میں پڑھا ہوں تو ایک بار سن کے مجھے سمجھ میں آ گیا کہ ہمارے نبی کا علم کو وہ نہیں بتایا کہ کتا اور سور کے علم جیسے نہیں بتایا. دیکھو اگر صحیح ہو تو یہ بتایا. ایک منٹ, پوچھنے والے نے تھانوی جی سے پوچھا کہ جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں یا عالم الغیب کا عقیدہ رکھتے ہیں, یہ لوگ جو ہے صحیح ہیں یا غلط ہیں, یہ عقیدہ رکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے, اب اس میں اس کو جواب, پہلے بات سنیے, میں وہی بتا رہا ہوں. اب اس میں اس کو جواب دینا تھا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم عطا کیا ہے یا نہیں کیا ہے, بس یہ بتانا چاہیے تھا. کیا ہے تو بتاتا کہ ہاں کیا ہے,
اور اگر نہیں کیا ہے تو کہتا کہ نہیں کیا ہے. مگر اس میں جو اس نے الفاظ استعمال کیا ہے اور پوچھنے والے کے اوپر بھی ایک الزام لگایا ہے, تو اس نے یہاں پہ لکھا کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو. تو وہ کہہ رہا ہے کہ جیسا زید بول رہا ہے, جیسا یہ کہنے والا کہہ رہا ہے, اگر یہ بات صحیح ہے یعنی حضور کے لیے علم غیب تسلیم کرنا. اگر کا بتا رہا ہے نا, ادھر اگر شبد آ رہا ہے نا. ہاں ہاں سنیے, آگے سنیے. ہمارا اگر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ارے سنو, اگر میرے کو اسی کو جاننا ہے, اگر ہوتا تو. ہاں تو یعنی پتا چلا کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے. یہی ہے نا مطلب اس کا. وہ یہ تو نہیں بتا رہے ہیں نا جی کہ آپ لوگ جو بول رہے ہیں اس کا مطلب کیا بولے کہ آپ کتا اور سوئے جیسا علم بتایا, یہ غلط ہے نا. سنو پہلے پوری بات کو سن لو, پھر بعد میں. یہ تو غلط بول رہے ہیں نا آپ لوگ, یہ کیوں پھیلا رہے ہیں پھر علم غیب کا بات کیجیے مفتی صاحب سے. کی طرح بھونکنے کی تمہاری بھی عادت ہو گئی ہے لگ رہا ہے. آپ پہلے پوری بات کو سنو. ہم صحیح بتا رہے, صحیح چیز دیکھ رہے, آپ کو جو بھی قدم اٹھانا ہے نا مستری, قدم اٹھانے کا. پوری بات سن. آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے. ہو گیا, سمجھ گیا میں. دیکھو ایسا علم غیب تو اگر کی بات ہے نا. ہاں سنو, ایسا علم غیب آپ بھی تھوڑا دھیان سے پڑھیے, میرے ریکویسٹ ہے آپ بھی دھیان سے پڑھیے اس کو. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اگر ادھر ایک بار اور پڑھیے, اب سنتا ہوں میں, بہت اچھا لگتا ہے. تھانوی کا کہنا یہ ہے کہ اگر حضور کو علم غیب مراد ہو, اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے, سنو دوبارہ سے, آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو. اگر بقول زید, اگر کہہ رہا ہے زید کے لیے کہ اگر سائل کا کہنا صحیح ہے, زید کا کہنا صحیح ہے, تو اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب ہے. یعنی تھانوی کو خود بھی پتا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, پوری تحقیق تو آئی یہ نکل کے, سمجھ رہے. تھانوی کو خود پتا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا کیا یا نہ کیا. سے بولتے رہے گا تو تھوڑی ہوگا. ارے پھر اور کیا ہے, اگر کیوں لگایا ہے؟ اگر اسی لیے تو لگایا ہے کہ اگر بقول زید کا کہنا صحیح ہے. سمجھ رہے. میں یہ کہہ دوں کہ اگر خدا کا مقابلے اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو اس کا مطلب تھوڑی تھی کہ دوسرا خدا آ گیا. اگر کا مطلب اسی کو لگاتا ہے. باللہ العلی العظیم. دیوبندیوں کے دماغ میں بھیجا بھی نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ نے دیوبندیوں کو ایسا بھیجا کہ دماغ میں بھیجا ہی نہیں. ارے ایسا بھیجا اللہ نے دیا ہے نا, کسی کو دیا ہی نہیں. چلو ٹھیک ہے, ابو جہل والا اگر بھیجا آپ کو دے دیا ہے تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے چلو, تو میں کیا بول رہا ہوں, میرا آخری بات سن لیجیے آپ 2 منٹ, کہ آپ جو اس طرح محنت کر رہے ہیں نا علماء دیوبند پر, اس سے پہلے آپ ایک کام کیجیے, آپ اپنا جو آپ لوگ کا جو دہلوی حضرت ہے نا اس پر تھوڑا محنت کیجیے, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں نا تم جو ایمان لوٹنے کے لیے جماعتیں نکالتے ہو نا, یہ تبدیلی جماعت بناتے ہو, لوگوں کو تبدیل کرتے ہو. ٹھیک ہے, آپ کا علم بہت کم ہے, میرا بات سن لیجیے. لوگوں کو تبدیل کرنا بند کر دو, ٹھیک ہے, اور اپنی اصلاح کرو پہلے جا کے. ٹھیک ہے, لوگ سمجھتے ہیں نا صحیح, تو پھر وہ لوگ آ جاتے ہیں, ہم اس کو زبردستی اس کو ہم دین پیش کرتے ہیں صحیح. ارے تم جاہل لوگوں زندگی بھر سنو, ہم زندگی بھر سنت کو بدعت کو الگ کرے گا, توحید کو الگ کرے گا. تم کم پڑھے لکھے لوگوں کو پکڑتے ہو, سمجھے. نہیں, ہم علم سے پکڑتے ہیں. چل جھوٹا شیطان. ارے شیطان ہے, تم شیطان ہے یار, تم شیطانی کرتے ہو. بولا تو ہم بڑے بڑے لوگوں کو پکڑتے ہیں. ابے علم سے کوڑے جو انسان علم سے کوڑا ہوتا ہے تم اس کو پکڑتے ہو. اتنا گھنٹہ ہو گیا, آپ جماعت میں گئے نہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ابے میں خود جماعت میں گیا ہوں, میں خود 15 سال زیادہ اسی تبدیلی جماعت میں رہ چکا ہوں. 15 سال کیا کیا آپ نے جماعت میں گیا؟ جماعتوں میں بھی گیا ہوں. جماعت میں گیا تو کیا آدھا کلمہ پڑھاتے ہیں؟ ابے آدھا کلمہ کیوں پڑھتے ہو بھائی؟ کلمہ آدھا کی پورا کیسے پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ, بس ختم. لا الہ الا اللہ کر کے اللہ کی تعریف شروع کر دی. ابے رسول اللہ کی تعریف کب کرو گے؟ وہ ذکر یہ بتایا آپ کو, ذکر کی ذکر یہ خالی آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنو کہ جو میرا نبی کا نہیں وہ میرا نہیں, ہونے والا نہیں ہے, تو اس طرح ہونے والا نہیں. میں آپ کو بول رہا ہوں جو میرے نبی کا نہیں وہ میرا نہیں. حضور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے نبی کا نہیں وہ میرا نہیں. آپ دیوبند میں رہا 15 سال, آپ نے کچھ سیکھا نہیں, کچھ جانا نہیں, صرف ایسا ہی. اچھا, میں بدعقیدہ بن جاتا تو بہت کچھ سیکھ لیتا. سنو میرا بات, مکان کی اینٹ تو اس سے لگانے نہیں آتی ہے, اور یہاں مطلب مجھے پڑھانا آیا ہے. مکان کی اینٹ پہلے صحیح کر کے لگا دے.
हमारा पास अल्लाह ने उतना नॉलेज है, जो एक बार सुनता हो ना उलमा की किताब जो सुनता हो ना, मैं समझ जाता हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है। मगर आपको वो इल्म है नहीं, लगाने नहीं आती कि मकान की ईंट लगाना कैसे, आपको इल्म ही नहीं है वो सबका इबारत पढ़ने का। मकान की पहले आपको कमेंट किया हुआ है कि आपका इल्म सही नहीं, इबारत समझने का इल्म है नहीं आपके पास। मकान की ईंट तो पहले लगा ले सही से, मकान की ईंट लगानी नहीं आती, यहाँ बहस करने आ गया। मैं अच्छी बात बता रहा हूँ आपको, आप अपने जमात में मेहनत कर रहे हैं, मैं अच्छी बात बता रहा हूँ, 2 मिनट मेरा बात सुन ली, उसके बाद आप खत्म कर दीजिए, ठीक है। जो बैल भी हजरात है ना, आप उस पर तरह मेहनत कीजिए कि वो लोग जो है ना दरगाह में जाके रुकू और सजदा करता है, मैं अपनी आंखों से देखा, उसको तरह समझाइए कि ये सब मत कीजिए। बाकी उलमा देवबंद मेहनत करने का बाद में टाइम मिलेगा तो पहले वो कीजिए, ठीक है। सुन कि हमारे किस आलिम ने कहा है कि मजार में जाइए और रुकू सजदा कीजिए? लोग करते हैं ना, तो आप उस पर मेहनत कीजिए, उसको बोलिए, आप जलसा में वो सब बोलिए ना, देवबंद के बारे में क्यों बोलते हो, वो सब बोलिए ना, वो तो बोलता नहीं आप लोग। हमारे आलिमों की तकरीर नहीं सुनता क्या? सुनता हूँ, मगर ये सब नहीं बताते, वो खाली उलमा देवबंद ऐसा देवबंद वैसा ऐसा ये नहीं बोलते हैं। चल तुझे भेज देता हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, भेज रहा हूँ मैं तुझे तकरीर। हम भी आपका उलमा का बात सुनते हैं, बहुत दूर की बात है, मजार पे जाने को भी लोग हमारे उलमा मना करते हैं, ठीक है। हाँ, तो उस पर थोड़ा मेहनत कीजिए, औरतें भी घूमते रहते हैं मस्जिद में जाके, हम सब कुछ करते हैं, ठीक है। ये आवाम है, सुन पहले उसमें कीजिए, अबे शैतान बाद में हम लोग को बताने का। कुत्ते की तरह भौंकने की बीमारी हो जाती है तुम लोगों को। तुम नहीं भौंकते है क्या? तुम भी तो कुत्ते की तरह भौंकते हो। अब तो सुनेगा नहीं शैतान के बच्चे। हाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे सलाम का जवाब सिर्फ सुन्नी मुसलमान वफादार रसूल ने, कोई देवबंदी दुश्मन रसूल गद्दार रसूल मेरे सलाम का जवाब ना दे। मेरे प्यारे प्यारे सुन्नी भाइयों वफादार रसूलों, इस यूट्यूब चैनल को आप हजरात ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको देवबंदियों का ओरिजिनल चेहरा देखना है, देवबंदियों की जो दोगली पॉलिसी है अगर आपको देखना है, तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये जो घंटी है इसको भी दबा दें, ताकि आपके पास आने वाली हर वीडियो पहुंच जाए और देवबंदियों का बेनकाब चेहरा आप देख सकें। मैं देवबंदियों के दोनों रुख दिखाता हूं। एक तरफ तो इन देवबंदियों को अपने देवबंदी शैतानों से मोहब्बत और दूसरी तरफ अल्लाह के महबूब बंदों से, अंबिया इकराम औलिया इकराम से नफरत। तो इस नाइंसाफी का दो रुख वाला चेहरा अगर आप देखना चाहते हैं तो नूर हसन रजवी नेटवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें और ये जो घंटी दिख रही है इसको जरूर दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए।